السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. رواہ احمد والترمذی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں کا شکر نہ کرے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شکر ایک رویے کا نام ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو شکر گزار اور دوسرے وہ جو ناشکر. ایک وہ جو مثبت سوچ رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو منفی سوچ رکھتے ہیں. ایک وہ جو لوگوں کی بھلائیوں اور خوبیوں پہ نظر رکھتے ہیں اس لیے ان کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو لوگوں کے عیبوں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ نظر رکھتے ہیں، انہی کے بارے میں سوچتے ہیں، لہذا ان کو دوسروں سے شکوے رہتے ہیں. ایک وہ جو اپنی زندگی میں ہر طرف اللہ کی نعمتوں کو پاتے ہیں، ہر چیز میں انہیں خدا کی یاد آتی، اس پر وہ شکر گزار ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ جو اپنی محرومیوں کا رونا روتے رہتے ہیں، لہٰذا انہیں اللہ کی نعمتیں دکھائی ہی نہیں دیتی، اس لیے وہ شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. تو جو انسان شکر گزار ہوتا ہے وہ صرف بندوں کا نہیں اللہ کا بھی ہوتا ہے. اسی طرح وہ صرف اللہ کا شکر ہی ادا نہیں کرتا، وہ بندوں کا بھی کرتا ہے، کیونکہ شکر گزاری ایک رویہ ہے، ایک عادت ہے، ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے، ایک طرز عمل ہے. جب وہ کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب کا احسان مند ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے احسان کو مانتا ہے. تو لکھتے ہیں کہ شکر ایک کیفیت کا نام ہے. یہ کیفیت کسی آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ منقسم ہو کر نہیں رہ سکتی. منقسم یعنی تقسیم. اگر وہ ایک معاملے میں ظاہر ہوگی تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اسی قسم کے دوسرے معاملے میں ظاہر نہ ہو. یعنی وہ عادت اگر ایک کے ساتھ ہے تو دوسرے کے ساتھ بھی ہوگی، ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ بھی ہوگی. وہ ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا انسان اس کو. جب آدمی ایک کا شکر گزار ہوگا تو وہ دوسرے کا بھی شکر گزار ہوگا. بندہ کا احسان آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، یعنی انسان کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو وہ نظر آتا ہے، وہ ایک براہ راست تجربہ ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک اس کا ایکسپیرینس کرتا ہے. اس کے برعکس خدا کا جو احسان ہے وہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، وہ آدمی کے لیے براہ راست تجربہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسباب کے پردے میں ہم پر احسانات کرتے ہیں. تو ہم ظاہر کی چیز کو تو دیکھتے ہیں لیکن پیچھے اللہ رب العزت جو ہم پر حقیقت میں احسان کر رہے ہیں اس کے بارے میں بے خبر ہوتے ہیں. خدا کے احسان کو سوچ کر جاننا پڑتا ہے. انسان غور و فکر کرے تو وہ احسان نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے. بندہ کے احسان کو آدمی بذریعہ مشاہدہ جانتا ہے، آبزرویشن سے، اور خدا کے احسان کو بذریعہ تفکر یعنی سوچ بچار کے ذریعے. جو آدمی براہ راست یعنی ڈائریکٹلی مشاہدے میں آنے والے واقعے کا احساس نہ کر سکے، یعنی جو چیز اس کو نظر آ رہی ہے اس کو بھی نہ دیکھے، وہ ایسے واقعے کو کیوں کر محسوس کرے گا جس کو صرف بالواسطہ انڈائریکٹلی غور و فکر کے ذریعے معلوم کیا جا سکتا ہے. یعنی جس شخص کو سامنے کی چیز نظر نہیں آتی وہ اس کے پیچھے کی حکمت کو کہاں سے جانے گا، وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. کوئی احسان کرنے والا جب احسان کرتا ہے تو آدمی اس کے احسان کا اعتراف اس لیے نہیں کرتا کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح میں محسن کے مقابلے میں چھوٹا ہو جاؤں گا. یعنی جب آپ کسی کی خوبی کو مان لیتے ہیں، کسی کے احسان کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم چھوٹے ہو گئے.
حالانکہ ایسا کر کے وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے. یعنی اگر یہ سمجھے کہ میں چھوٹا ہو رہا ہوں اور میں نہیں شکر گزار ہوتا کسی کا، اس کے بعد وہ اپنے ضمیر کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی جب بھی ہم بخل سے کام لیتے ہیں، شح کا شکار ہوتے ہیں اور کسی کی خوبی اور احسان کو نہیں مانتے، تو دراصل خود اپنی نگاہوں میں چھوٹے ہوتے ہیں. وہ اپنے ضمیر کے نزدیک کم بن جاتا ہے، اور بلا شبہ اپنے ضمیر کے نزدیک کم ہونا دوسرے کے نزدیک کم ہونے سے زیادہ سخت ہے. یعنی انسان کسی کی نگاہوں میں چھوٹا یا کسی کے سامنے چھوٹا ہو جائے، یہ اتنی بڑی بات نہیں. جتنی بڑی بات کیا ہے کہ انسان خود اپنی نگاہوں میں چھوٹا ہو جائے، یعنی اپنے ضمیر کا مجرم ہو جائے کہ اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ کام کرنے کی اور کہنے کی، لیکن انسان اس کو سنتا ہی نہیں. اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ بندوں کے احسان نہ ماننے سے آدمی کے اندر بے اعترافی کا مزاج بنتا ہے. یعنی جب وہ بندے کا احسان نہیں مانتا تو اس کے اندر اعتراف کا جذبہ نہیں رہتا. اولاً وہ انسان کا اعتراف نہیں کرتا، اور اس کے بعد اس کا بگڑا ہوا مزاج اس کو یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ رب العالمین کا بھی سچا اعتراف نہیں کر پاتا. اور بلا شبہ اس سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا اور کوئی نہیں جو اپنے رب کا اعتراف کرنے سے عاجز رہے کہ رب کی نعمتوں کو نہ دیکھ سکے، نہ مان سکے اور ان پر شکر گزار نہ ہو. کیا سیکھا آپ نے اس سے؟ جی، تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر شکر گزاری کی عادت ڈالنی پڑے گی، ڈیولپ کرنی پڑے گی، شعوری کوشش کرنی پڑے گی. آپ کو بار بار اپنے آپ سے کروانا پڑے گا. کیا؟ دوسروں کا تھینک فل ہونا اور پھر اللہ کا شکر گزار ہونا. جب تک آپ کریں گے نہیں، اور جہاں دل نہ بھی چاہ رہا اور جس کے لیے نہ چاہ رہا ہو خاص طور پر، اس کے لیے جب تک آپ اپنے آپ کو منوا کر اس کے شکر گزار نہیں ہوں گے تو آپ شکر گزار کہلا نہیں سکتے. ذرا سوچئے کہ کس کے احسانات ہم پر زیادہ ہیں اور ہم نے کتنا عرصہ ہوا اس کا کوئی شکریہ ادا کیا. مثلا ماں باپ، کتنے زیادہ ان کے ہم پر احسان ہے. اگر ہم سوچیں، یعنی انسانوں کی بات ہو رہی ہے اس وقت، ویسے تو سب سے بڑھ کر اللہ ہی کا احسان ہے ہم پر، اسی کی نعمتیں عام ہیں ہمارے لیے. لیکن دنیا میں ماں باپ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو سب سے زیادہ بچوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں. سوچئے کب لاسٹ ٹائم آپ نے اپنی والدہ کا زبان سے شکریہ ادا کیا تھا؟ ماما نے گاڑی دی تو اس پر انہوں نے لاسٹ ٹائم شکریہ بولا تھا. اور کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ عام طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو والدین کا فرض ہے، ان کو تو یہ کرنا ہی چاہیے، انہیں یہ نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے، وہ تو اسی لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں پیدا کر کے انہیں یہی تو کرنا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہر حال میں کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اور اگر کسی دن کسی وجہ سے کبھی کچھ نہ کر سکے تو پھر ہم اپنے دل میں صرف ناراضگی نہیں، گرج پال لیتے ہیں اور ان کا کوئی احسان ہمیں یاد آتا ہی نہیں، آنے دیتا ہی نہیں ہمارا نفس. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ان کے بارے میں پھر سوچتے ہیں ہمیں خوشی نہیں ہوتی، غم لگا رہتا ہے. اور یہ وقتی سزا ہوتی ہے، دنیا کی سزا ہوتی ہے جو غم کی شکل میں ہمارے حصے میں آتی ہے کہ ہم ماں باپ کی کوتاہیوں یا ان کی طرف سے کسی کمی بیشی کو سوچ سوچ کر کڑتے رہیں. کوئی بھی جائے گا، اور یہ نہی عن المنکر فرض ہے نا، ہے نا فرض کس کے اوپر؟ جو دیکھے یا سنے. یہ باضمیر اور باشعور ہونے کی علامت ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز سنیں یا دیکھیں تو کیا کریں؟ انتظار کریں کوئی ہمیں حکم دے گا، پھر ہم اٹھیں گے، پھر ہم جائیں گے. خاموشی سے اٹھیں اور جا کر اس شر کو روکیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بعض اوقات وقتی طور پر ایک چیز کو کنٹرول کرنے سے بات نہیں بنتی جب تک کہ اس کو اس کے ٹھکانے تک نہ پہنچایا جائے. جو ذمہ دار ہے اس کا، اس کے ہاتھ نہ پکڑایا جائے اس کو. جی آپ فرمائیے. ان کو سکھایا جائے. دیکھیے بچوں کو سکھانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو کام وہ نہ کریں ان سے وہ کروایا جائے. آپ میں سے کوئی ٹیچر ہے؟
جی بچوں کو کیسے ڈسپلن کرتے ہیں؟ میرا جو تجربہ ہے، جس طریقے سے میں نے خود سکھایا ہے، وہ یہ کہ کر کے دکھایا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ ایسے ہی کرنا ہے. اور میں جب بچوں میں کوئی کوتاہی دیکھتی تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں کیا، کر کے نہیں دکھایا. تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ مثلا بچے نے اگر کیلا کھایا اور چھلکا پھینک دیا تو ایک یہ ہے کہ میں خود پک کرتی رہوں، چنتی رہوں اور اٹھا اٹھا کے، جیسے عام طور پہ ماؤں کی عادت ہوتی ہے. کیا کرتی ہیں؟ بچے چیزیں پھینکتے جاتے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے چلتی جاتی ہیں اور ان کی چیزیں اٹھاتی جاتی ہیں اور پھر ایک دم چیختی ہیں اور پھر روتی ہیں اور پھر تھک کے ہار کے لیٹ جاتی ہیں اور بیمار پڑ جاتی ہیں اور نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں اور بچوں کو کوسنے دیتی ہیں، اور کہاں سے کہاں تک معاملہ جا پہنچتا ہے. غلطی کہاں سے شروع ہوئی کہ ماں نے اپنا فرض نہیں نبھایا. اس نے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ یہ آپ نے پھینکی ہے چیز، لہٰذا آپ ہی کو اٹھانی ہے، مجھے نہیں اٹھانی، آپ نے اٹھانی ہے. اور پہلی دفعہ وہ خود ساتھ لگے گی اور بیٹھے گی، نیچے سے چیز اٹھائے گی، اسے اٹھا کر بن میں ڈالے گی. پھر اس کے بعد دوبارہ ایسا دیکھے گی تو اسے کہے گی اب آپ اٹھائیے اور کہاں ڈالیں گے، وہاں ڈالیں گے. 2-4 دفعہ آپ اس سے پریکٹس کروائیں، پھر تو چھلکے کیا گھر کی اچھی بلی چیزیں بھی بن میں جانے لگیں گی. پھر تو ہر چیز وہاں جائے گی، کیونکہ اس نے اب بہت اس کو انجوائے کیا ہے اور اس نے سیکھ لیا ہے کہ اس کو وہاں جانا ہے. لیکن اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بہت سے لوگ سکھانے سے گھبراتے ہیں، وہ کہتے خود ہی کر لو، کیونکہ وہ چپ کر کے مثلاً اسی کیلے کے چھلکے کو اٹھانا ہے. اب کہاں وہ مصیبت پالیں کہ بچے کو بلائیں اور اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو بتائیں کہ یہ چھلکے کی یہ جگہ نہیں ہے، وہ ہے، اور پھر اس کو وہاں کروائیں اور پھر بچہ نہ مانے اور پھر واپس اس کو ادھر لے جائیں. تو کیا ہے، اس میں بہت محنت لگ رہی ہے نا. لیکن ایک دفعہ آپ یہ محنت کر لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، آسانی ہو جائے گی. مثلاً بچے کو عام طور پہ میں نے دیکھا ایک اور بہت غلط حرکت کہ مائیں بچے کے پیچھے چلتی رہتی ہیں اور بھاگ بھاگ کے کھلاتی ہیں کھانا. ہوتا نا ایسے؟ کیا ہے، یہ کھاتا نہیں، عقل سلیقہ خود نہیں، اور بھاگ رہی ہیں اس کے پیچھے، بچے کی غلام بنی ہوئی ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ بچہ جائے اس کو واپس لا کے جہاں بٹھا کے کھلانا وہاں پھر بٹھائیں، پھر جائے وہاں نہیں منہ میں ڈالنا کچھ، واپس ادھر بٹھائیں، پھر جائے واپس بٹھائیں، پھر جائے پھر واپس بٹھائیں. اس کو چل پتا جائے کہ اس نے بیٹھنا ادھر ہی ہے. وہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں غصہ کرنے کی، کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم خود بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور چیخنے لگتے ہیں. اور اچھا بچے کو بھی ہماری ویکنس پتہ چل جاتی ہے کہ ماں کو یہ بات غصہ دلاتی ہے اور وہ پھر بعض اوقات انجوائے بھی کرنے لگتا ہے اور ہم بے وقوف بنے رہتے ہیں ان کے ہاتھوں. چاہے غصہ بھی آئے، چاہے برا بھی لگے، لیکن ان کے سامنے اظہار نہیں کرنا، مضبوط رہنا ہے. بہت سی ماؤں کی یہ ویکنس ہوتی ہے کہ بچوں کے سامنے رونے بیٹھ جاتی ہیں، ایموشنلی ویک نظر آتی ہیں، سینٹیمنٹل ہو جاتی ہیں. یہ ویکنس نہیں شو کرنی آپ نے. آپ آبزرویشن سے دیکھ لیں کہ جو مائیں ایموشنلی اسٹرانگ ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں سے زیادہ بہتر طریقے سے بات منوا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں دیے ہیں بچے اور ہمیں ان سے بہت محبت ہے، لیکن وہ ہماری ایسی ویکنس کیوں بن جائیں کہ جس سے ان کا بھی مستقبل خراب ہو اور اپنا بھی ہو، یا ہم ان کے غلام بنے رہیں. یہ تو طریقہ نہیں ہے، یہ تو کوئی محبت نہیں ہے. اور اگر آپ نے بچپن میں ڈسپلن نہیں کیا، بچوں کو تمیز نہیں سکھائی، تو بڑے ہو کے سکھانا بہت مشکل ہو جائے گی. تو بات ہو رہی تھی شکر گزاری کی. اب شکر گزاری کیسے سکھائی جائے ان کو؟ شکر گزاری، جب وہ آپ کے لیے کوئی کام کریں تو آپ کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں. کیونکہ عام طور پر ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم مائیں ہیں، ہماری ہر خدمت ہونی چاہیے اور ہم ان بچوں کو شکریہ کریں. ہم کیوں شکریہ کریں؟ نہیں کریں آپ شکریہ. آپ ان کے لیے شکریہ بولیں، جزاک اللہ خیر بچے، تھینک یو سو مچ. تھینک یو کہنے میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ اس کو مائنڈ کرتے ہیں، اچھا ہر وقت جزاک اللہ بولیں اور تھینک یو شاید انگریزوں کی عادت ہے تو یہ نہیں بولنا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا کوئی برا لفظ ہے؟
عربی میں بھی کہتے ہیں شکرن، سیم ایز تھینک یو، مین آئی تھینک یو، کوئی حرج نہیں، شکریہ کہیں، تھینک یو کہیں، جزاک اللہ کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن کوئی اچھے لفظ منہ سے نکالیں، اور جب آپ کہیں گے تو آٹومیٹکلی اس کے منہ پر جاری ہو جائے گا، اور آپ اس کو بار بار ریپیٹ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کہیں۔ جب انسان نعمتوں کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے تب ہی شکر گزاری آتی ہے۔ ہم عام طور پر اپنے سے بڑوں کے سامنے تو پھر بھی تھوڑے سے شکر گزار ہو جاتے ہیں، یا جن سے ہم امپریس ہوتے ہیں، یا جن سے ہمیں کوئی جلدی وقتی مادی فائدہ پہنچتا ہے۔ مادی فائدہ مثلاً کوئی ہمیں اگر چاکلیٹ کھلا دے تو ہم شکریہ کہنا شاید نہ بھولیں، کیونکہ اس نے ہماری خواہش نفس پوری کی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی اس سے کئی درجے زیادہ بہتر کوئی نصیحت کرے جو ہماری دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے ہو، تو میں نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ اس سے چڑھتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات۔ حالانکہ وہ چاکلیٹ کھلانے سے بڑی چیز دے رہا ہے ہم کو، لیکن ہمارے چونکہ نفس پہ گراں ہے، ہمیں اس میں کوئی لذت نہیں، لہذا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس سے؟ ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ ہم شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح جب کوئی عمر میں، رتبے میں، درجے میں کم شخص ہمارے لیے کوئی کام کرتا ہے، ہماری کوئی خدمت کرتا ہے، ہمیں آرام پہنچاتا ہے، تو عموماً ہم اس کو شکریہ نہیں بولتے۔ یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے کہ اچھا اب اس کا شکریہ کہیں، جیسے سرورٹس کا شکریہ کریں۔ وہ کیوں کریں؟ ان کی تو ڈیوٹی ہے۔ یہ تنخواہ آخر کس بات کی لیتے ہیں کہ ہم ان کا شکریہ کرنے بیٹھ جائیں؟ تو کیا شکریہ صرف اپنے سے بڑوں کا کرنا چاہیے؟ کیا صرف اس کا کرنا چاہیے جو ہماری کوئی خواہش نفس پوری کر دے، یا ہماری مرضی کے مطابق کوئی بات کہے، یا ہمارے غلط کو بھی صحیح کہتا رہے، یا ہمارا دل بہلاتا رہے؟ اس کے تو ہم شکر گزار رہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص واقعی ہمارے حقیقی فائدے کے لیے کچھ کرے تو ہم اس کے لیے پھر بھی شکر گزار ہوتے ہیں۔ کوئی مثال دیجئے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے کہ جب وہ ہمارے ساتھ کچھ خیر بھلائی کریں بھی تو ہم کہتے ہیں ہاں، اگر میں نے شکریہ ادا کیا تو یہ سر چڑھ جائے گا، سر پہ چڑھ جائے گا۔ حالانکہ وہ ہوتی ہماری اپنی انا ہے اور اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، تو ہم نہیں کر پاتے۔ حالانکہ شکر گزاری جو ہے یہ خوشی کا بہت بڑا راز ہے، اس میں بہت خوشی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم صرف اگر شکریہ کہتے بھی ہیں تو ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں، وی ڈونٹ مین اٹ۔ تو اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمیں دل سے شکر ادا کریں، کیونکہ شکر اصل میں ہوتا ہی دل سے ہے، دل کے اندر سے ہوتا ہے، اور اگر دل سے نہیں ہوتا تو وہ تو پھر ایک جھوٹ ہے، وہ تو دوغلا پن ہے کہ اوپر سے کچھ کہہ رہے ہیں اور اندر سے کچھ اور محسوس کر رہے ہیں۔ ہاں، رٹے رٹائے جملے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اینڈ وی ڈونٹ مین اٹ، کوئی روح نہیں، کوئی شعور نہیں۔ تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہمارا دل نہیں خوش ہوتا، ہماری روح نہیں ٹھنڈی ہوتی۔ بعض اوقات ہم صرف سستی کی وجہ سے نہیں کہتے اچھا ٹھیک ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کیا شکر گزاری صرف کہنے کا نام ہے؟ سب سے پہلے تو دل میں قدردانی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے احسانات کو گنے، دل سے تو اقرار کرے ہی، لیکن زبان سے اظہار بھی ضرور کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کو بیان کرے۔
اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے اور پھر اپنے عملی رویے کو محسن کی مرضی کے مطابق بنائے. یہ تجربہ کر کے دیکھیں آپ. یہ جو اللہ کا وعدہ نا لئن شکرتم لازیدنکم، جب کبھی کچھ نہ مل رہا ہو، اتنا کہ ضرورت پوری ہو، تو جو ہے اس پر شکر کرنا شروع کر دیں، اس میں اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح جب کوئی ہماری غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرے اس وقت بھی شکریہ کہے. یہ اصل شکر گزاری ہوگی، کیونکہ اس نے ہمارا بھلا کیا ہے، ہم پر احسان کیا ہے. اگر ہم وہ غلطی کرتے چلے جائیں تو ہم مصیبت میں پڑیں گے. لوگوں کی نظر میں بھی انسان برا بنتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی برا ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے اس کا. تو اس لیے اگر کوئی ہمیں نصیحت کرے، کوئی ہماری غلطی ہمیں بتائے، مثلاً اگر ہم رستے میں کھڑے ہیں، راستہ روکے ہوئے ہیں اور کوئی ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ذرا رستے سے ہٹ جائیں، تو انتہائی شکر گزار ہو کر اس کو مسکرا کر اس کے احسان کا بدلہ دیں اور اسے اکنالج کریں. اس کا اجر اور بھی زیادہ ہے. جی ہاں، اور اس سے پرہیز کریں کہ جلے بھنے انداز میں جزاک اللہ کہیں، شکریہ، بہت شکر ہے، کر لیا تم نے، یعنی طنز یا ٹانٹ کے انداز میں نہ ہو. چلیے آج اس کو شعوری طور پر اختیار کیجیے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں آپ جائیں، جہاں جہاں آپ رہیں، جس جس کے ساتھ آپ معاملہ کریں، ہر ایک ہم پر کوئی نہ کوئی احسان ضرور کرتا ہے، ہر ایک ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ خیر بھلائی ضرور کرتا ہے. تو ان سب کا ذکر کریں. نہیں بھائی شکریہ آپ کا، کیا آپ کی ٹیچر مجھے SMS کرتی ہیں، مجھے یاد دہانی کراتی ہیں، مجھ سے پوچھتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پھر میں کہتی ہوں آپ کچھ بھی ہو جائے مجھے جانا ہے. اسی لیے میں جب یعنی ہمیں یہاں لانے میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، مثلاً ڈرائیور، تو میں خود جب ڈیلی گاڑی سے اترتی ہوں تو میں کہتی ہوں جزاک اللہ خیر. حالانکہ نہ وہ اس کی گاڑی ہے، نہ اس کا پیٹرول ہے، نہ اس کی کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا احسان ہے، آخر اس نے محنت کی ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں لوگ اس کو تنخواہ نہیں دیتے. نہیں بھائی، تنخواہ سے بات نہیں بنتی، ایک انسانی اخلاقی فریضہ بھی ہے. اتنا کہنے میں کیا، جب آپ اتنے گاڑی کھولیں اور نیچے اترے تو آپ کہیں جزاک اللہ خیر، اور یو شوڈ مین اٹ. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی آپ کا احترام آئے گا، اور آپ کے دل میں بھی اگر اس کے خلاف کوئی غصہ ہے، کوئی اس کی نافرمانی اونچ نیچ سے کچھ، تو وہ بھی نکل جائے گا. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خوش رہنا سیکھے. یہ خوش رہنے کے راز ہیں. یہ شکر گزاری جو ہے وہ عاجزی پیدا کرتی ہے، تکبر کو دور کرتی ہے، ہمیں اپنے اوقات میں رکھتی ہے، اپنی نیکیوں اور اپنی بھلائیوں اور اپنے خوبیوں اور اپنے بہت ساری جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے کچھ کرنے کی، اس کی خوش فہمی نہیں رہتی، انسان اپنی حدود میں رہتا ہے. آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.